بکھرا جہان رنگ میں ہر سو جمال تیرا بکھرا جہان رنگ میں ہر سو جمال تیرا تیرا بکھرا جہان رنگ میں ہر سو جمال تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا ہمارے مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، سلام عقیدت اور محبت ان تمام صحابہ کی عظیم جماعت پر جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے۔ سلام نیاز حضور علیہ السلام کی پاک ازواج کی بارگاہ عالیہ کے اندر جو ہم سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی حرم شریف کے اندر موجود ہیں، نماز فجر ادا کی ہے اور بقیہ جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو رکھتے ہیں۔ یہ اسٹاپ ہوتا ہے جہاں پہ آپ سم کارڈ خرید سکتے ہیں۔ اے خریرہ، ہیلو، سم کارڈ میں نے لینی ہے، دو گے سم؟ نہیں؟ اچھا، آپ کی دکان بند ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ صبح آپ کو نماز فجر سے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، پھر ہم ریسٹ کے لیے آ گئے، پھر ہم تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا، پھر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد کیونکہ آج مکہ المکرمہ کے اندر ہمارا آخری دن ہے، پھر میں نے مزید آرام کیا، بیدار ہوا، فریش ہوا، نماز ظہر ادا کی ہے اور ابھی دوپہر کا کھانے کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کیونکہ آخری دن ہے مکہ المکرمہ کے اندر، اس کے بعد ہمارا جو سفر ہے وہ کل سے مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ کی جانب ہوگا۔ گویا اس دور کے اندر میں نے کافی عمرے جو ہے وہ ادا کیے ہیں۔ بار بار ولاگ بنانے کا، بار بار ہر چیز کو شو کرنا، وہ اس لیے مناسب میں نے نہیں سمجھا، کیونکہ بار بار وہی معاملات اور لوگ نے پھر بعد میں رائے کاری کا انہوں نے فتویٰ دے دینا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز آخری دن ہے اور آخری عمرہ جو ہے وہ میں ادا کروں گا۔ گویا میں نے اپنے خاندان کے بزرگ جد اعلیٰ کا عمرہ ان کی طرف سے ادا کیا، اللہ ان کے مزید درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ تو 3 وہ عمرے ہیں، ایک ہمارا اپنا ہے اور 5واں جو ہے وہ آج جو میں ارادہ رکھتا ہوں، نیت رکھتا ہوں، وہ عمرہ پاک قبلہ مائی صاحبہ رابعہ العصر حضرت ام الخالد رحمت اللہ تعالی علیہ، قبلہ نانی جہان، جو کہ گزشتہ سال جمعۃ الوداع کو ہم سے رمضان المبارک میں جدا ہوئی تھی، ان کے نام کا آج عمرہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قول حاکمین مقبل مجھے ہمت عطا فرمائے اور مکمل طاقت عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اور کیونکہ یہاں پہ دن کو شدید قسم کی گرمی ہے تو عمرہ شریف جو ہے وہ رات کو ادا کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ آج دن میں جو تھوڑی بہت ہی مصروفیات رہیں گی، آج آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا انشاءاللہ۔ جی معزز سامعین کرام، ایک دفعہ پھر معافی کا طلبگار ہوں۔ کہا تھا کہ ساتھ ساتھ آج آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا، مگر بس مصروفیات ہی کچھ ایسی طریقے سے ہو جاتی ہے کہ یاد ہی نہیں رہتی۔ ابھی ہم نے نماز مغرب ادا کی مسجد کے اندر، پھر واپس میں آیا ہوٹل کے اندر، تو اپنے کمرے میں 2-3 چیزیں بھول گیا تھا، وہ لینے کے لیے آیا، اور ابھی نیچے تمام جتنے بھی احباب گروپ کے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جی معزز کرام، معذرت، وہ میں لفٹ کے اندر حاضر ہو گیا تھا اور اس میں خواتین تھیں، اس لیے کیمرہ کو بند کر دیا۔ تو ابھی احباب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہے نماز عشاء ادا کریں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے مسجد عائشہ جانے کے لیے، عمرہ شریف ادا کرنے کے لیے۔ جی معزز سامعین کرام، میں باہر گیا تھا پر ایسا کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کو میں آپ کو دکھاتا۔ ابھی ہم تیار ہو رہے ہیں، عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، تو مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں پہ نفل پڑھیں گے، عمرہ شریف کی نیت کریں گے، پھر حرم کعبہ عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ عمرہ شریف آج جو میں ادا کرنے والا ہوں وہ اپنی نانی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ہے، جن کی کمی بہت زیادہ محسوس میں کرتا ہوں۔ جتنا سکون مجھے ان کے سے ملاقات کرنے میں ہوتا تھا، جتنی دعاؤں سے وہ نوازتی تھی، اپنی شفقتوں سے نوازتی تھی، ان کے بعد دیکھ رہا ہوں کہاں سے وہ محبتیں و شفقتیں لے کے ہوں۔ آپ احباب ذی وقار سے درخواست ہے کہ ان کے درجات بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ بالیقین ان کے درجات بلند ہیں، زندگی میں ان کی ایک ہی دعا تھی، اللہ میرے آخری وقت میں میرے چہرے کو روشن کرنا اور جمعے والا دن عطا کرنا۔ اللہ نے بڑا کرم ان پہ فرمایا، ان کی اس دعا کو قبول کیا، چہرہ روشن اور منور تھا، اور جمعہ رب تعالیٰ نے بھی ان کو عطا کیا، اور وہ جمعہ دیا جو سال کے بعد آتا ہے، جمعۃ الوداع 25 رمضان الکریم 1445 میں ان کی وصال باکمال ہوا، پرملال ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز باقی عمرے جو میں نے ادا کی ہیں ان کی ریکارڈنگ نہیں کی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بار بار ایک چیز جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے۔ تو آج عمرہ شریف ادا کریں گے اور پھر ادھر نماز فجر ادا کریں گے مکہ المکرمہ میں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ میری مکہ المکرمہ میں آخری نماز ہوگی اس دورے کی۔ اس کے بعد پیغام صبا لائے ہے گلزار نبی سے، آیا ہے مجھے بلاوا دربار نبی سے، انشاءاللہ پھر مدینہ منورہ حضور کے پاک در کی حاضری انشاءاللہ ہو گئی۔ ابھی ہم جب ادھر سے نکلتے ہیں
آپ کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. جی معزز سامعین اکرام، الحمدللہ ہم نے غسل کر لیا، احرام ہم نے باندھ لیا. ابھی انشاءاللہ ہم نفل ادا کریں گے، نیت کر لیں گے، تلمینہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ حرم شریف پہنچتے ہیں. اسی ولاگ کے اندر آپ کو مسجد عائشہ نہیں دکھائی نا، تو یہ ہے مسجد عائشہ. اگر آپ یہاں پہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں مسجد عائشہ سے آ کر احرام باندھنے کی بھی یہاں پہ فیسلٹی موجود ہے. یہاں سے آپ نفل پڑھیں اور یہیں سے آپ نیت کر کے حرم شریف کی جانب جا سکتے ہیں. یہ ہے مسجد عائشہ، یہ خوبصورت اس کا کار پارک ہے. اگر آپ غور فرمائیں یہ اتنا دور نہیں ہے، وہ پیچھے آپ کو زمزم ٹاور جو ہے نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے مسجد عائشہ. جی معزز سامعین اکرام، یہ ہے مسجد عائشہ اندر سے خوبصورت فنوس. یہ دیکھیں احرام باندھے ہوئے یہیں سے نفل پڑھیں گے اور یہیں سے یہ نیت کر کے حرم شریف پہنچیں گے. آپ جب وہاں سے کوئی ٹیکسی پکڑیں گے یا اخباریاں ہیں تو یہاں پہ آپ کو اتاریں گے، پھر آپ کو اس رستے میں آ کر حرم کی جانب جانا ہے. الحمدللہ تعالی ہمارا طواف مکمل ہوا. ابھی ہم نے 2 نفل ادا کیے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ زمزم پئیں گے، پھر انشاءاللہ صفا مروہ کی سعی کریں گے. یہ زمزم ہے. پچھلی ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا یہاں پر آپشن بھی ہوتا ہے ناٹ کولڈ اور کولڈ. اس کا مطلب یہ ہے جزاک اللہ. یہ آپ لے پورا سسٹم ہے، باقی ٹھنڈا ہے. اور یہ نوٹ کریں کہ ہر پانی جو ہے یہاں زمزم نہیں ہوتا. یہاں پر اوپر یہ طریقے سے زمزم باقاعدہ اس پر لکھا ہوگا زمزم سروسز. یہاں پہ ویسے بھی کولر ہوتے ہیں، وہ زمزم نہیں ہوتے، اس بات کو نوٹ کریں. باقی جو ان پہ یہ بلو اسٹیکر نہیں لگا ہوا وہ سارے برف والا پانی ہے، یعنی کہ بہت ٹھنڈا ہے. یہ صفا کی پہاڑ ہے. گزشتہ ولاگ کے اندر ہم نے آپ کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن پاک فرقان حمید میں ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا. یہ بس اب اس کی ایک نشانی ہی رہ گئی ہے ادھر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اکثریت یہاں پر کام ہوتا رہتا ہے تو لہٰذا تو انہوں نے کئی بار رستہ بند کیا ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ کوئی ایسی سچویشن آئے جس میں یہ بیریئر لگے ہوں، یہاں پہ آپ کسی اسٹاف سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مگر بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو سائنز ہیں ان کو فالو کرتے رہیں. اور اس کو آپ فالو کرتے رہیں گے اس طریقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنی بات پہ پہنچیں گے.
عربی بولنے میں اگر دقت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر جو کام کرتے ہیں ان کو بنگلہ بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, کافی زیادہ لینگویجز, انگلش بھی بول لیتے ہیں. مین آپ کے لیے یہ ہے گولڈن جو گیٹ بورڈ ہے, پھر آپ اس راستے چلے جائیں گے تو آپ کی یہ نشانی آپ کے لیے یہ ہے. یہاں یعنی کسی ایک ورکر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, سب کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. یہ گرین لائٹ ہے, گرین لائٹنگ نشانی ہے. اور پھر اگر آپ دھیان کریں وہ گولڈن بورڈ ایک بار پھر وہ لگا ہوا ہے. تو آپ اس جانب دیکھیں گے تو آپ کو قبلہ شریف ایک بار پھر نظر آئے گا. پھر ادھر سب حضرات کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے, اس کے بعد صحیح کریں گے. آج تھوڑی سی صحیح میں آپ کے لیے ریکارڈ کروں گا. اکرام صحیح یہاں پہ شروع ہوتی ہے. یہ جہاں پر آپ کو گرین لائٹنگ نظر آ رہی ہے یہاں پہ مرد حضرات ذرا دوڑ لگاتے ہیں, خواتین ہرگز یہاں پر دوڑ نہیں لگاتی. ان پر افسوس ہوتا ہے جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے پلے کارڈز. ارے جو اسلام اتنا غیرت مند ہے, صفا مروہ میں تمہیں دوڑنے کی اجازت نہ رہتے ہیں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. یہاں پر انشاءاللہ حضرت حاجرہ کی سنت آ کر دیکھی ہے رب زوجہ کو منانے کے لیے. یہ معزز سامعین اکرام صفا مروہ کی نظارے ہیں. پچھلی بلاگ میں آپ کو صفا مروہ نہیں دکھایا تھا. یہاں پر 7 چکر ہم لگائیں گے اس طریقے سے حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے. اور یہ وہ مقامات ہیں رب تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید میں فرماتا ہے صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. یہ اس وقت رات کے 1:35 ہے. سبحان اللہ. رات میں اور ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا ادھر ہی جمع ہوئی ہے. واہ رب محمد, میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہوں نے اپنی امت کو اتنا خوبصورت دین دیا, اتنے خوبصورت عمدہ دین کی تبلیغ فرمائی. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریم آقا ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور اے اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ وعظم شانہ بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یا اللہ میں اپنے سارے چنے ہوئے قیمتی کھیرے لے کر آ گیا ہوں. یا اللہ اگر ان میں سے ایک نہ رہا روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہ اکبر. 313 تھے, دوسری طرف روایت میں 950 اور 1000 تک آتا ہے. اللہ اکبر. یہ خوبصورتی آیات مبارکہ صفا اور مروہ شاعر اللہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ خطا دی گئی, سورت طریقے کی سر کی گئی ہے. سبحان اللہ. ایک بار پھر یہ دیکھیں, اس جانب دیکھیں, ہر طرف جس سمت دیکھیں بھیڑ ہے میرے حضور علیہ السلام کی پوشاک کی. بندگان خدا
اپنے خالق کائنات کو منانے کے لیے مکین گنبد حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اے اللہ یہاں پہ حاضر ہیں. اللہ جو حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما. اللہ جو یہاں پہ سفر نہیں کر سکے اس ویڈیو کی صورت سے اس خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کی بھی حاضری قبول فرما اور سب کو عمرہ شریف اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. روضہ رسول تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب حاضری نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین اکرام، آپ کو صفا مروہ کی زیارت میں نے کروائی ہے، لائٹنگ کا بھی بتا دیا ہے، تھوڑی سا اس کے بیک گراؤنڈ پہلی ولاگ میں موجود ہے. اس نظارے کو یہاں پہ میں ختم کروں گا انشاءاللہ. پھر صفا و مروہ کے بعد صحیح کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ، یہ ہے صفا اور مروہ ماشاءاللہ. چکر مکمل کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد میرے سامنے وہ گرین لائٹنگ موجود ہے. آپ احباب کو نظر آئے یہاں پہ انشاءاللہ دوڑ لگائیں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک سب کو بار بار شہر مکہ شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. اگر کسی وقت پہ آپ کو پیاس لگ جائے، خوبصورت پانی کا انتظام یہاں پر زمزم کا موجود ہے. اور یہاں پہ اگر زمزم موجود نہ ہو تو کہاں ہوگا؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے زمزم نکلا تھا جب حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تھی. صحیح کر کے آپ اس جانب سے نکلیں گے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ کا ٹاور نظر آئے گا. یہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ہم پہلے دنوں میں نا تقریباً 20 پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اب اہل پاکستان کو بہت مبارک ہو کہ اردو جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے ماشاءاللہ. یہ بالکل فری کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ فری صرف کٹنگ ہے. یہاں پہ ان کے پاس مشین یا استرا نہیں ہے. یہ وہاں پر آپ وہاں سے نکلیں گے، یہاں پہ آپ کے لیے فری کٹ ہے. یہاں پہ صرف کٹنگ ہے، یہاں پہ مشین یا استرا نہیں ہے. یہ آپ ادھر سے نکلیں گے، وہ اس جانب سے نکلیں گے، سامنے آپ کے ٹاور ہوگا. یہ یہاں پہ یہ مشینیں کھڑی ہوں گی. یہ صرف کینچی ہے، یہاں پہ مشین یا استرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے. الحمد للہ تعالی میرے اللہ حضرت صاحب نے اس دورے کا آخری عمرہ ادا کر چکے ہیں. یہ کلیجہ جو ہے وہ منہ میں آتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، اور بس یہ آپ احباب دعا فرمائیں. اللہ کریم آپ کو ہے تو وقت کیونکہ آ چکا ہے اپنے احرام اتارنے کا. اللہ وہ دن جلد از جلد لیں کہ آپ احباب ہمارے ساتھ ہوں اور یہی مکہ المکرمہ کی حسین وادیاں ہوں اور اسی طریقے کے ساتھ ہم سب مل کے عمرہ کریں. اور یہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. اور آج عمرہ کے بعد یہ احرام جو ہیں وہ ہم اتارنے لگے ہیں. دعا کریں اللہ پاک وہ دن جلد لے کے آئے کہ ہم سب مل کر اس احرام کو دوبارہ پہنیں. جی معزز سامعین اکرام، الحمدللہ تعالی آخری عمرہ ادا اس دورے کا میں ادا کر چکا ہوں. اور یہ عمرہ علماء صحابہ کے نام کا تھا. اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. یہ عمرہ مکمل ثواب اللہ پاک کو عطا فرمائے. معزز سامعین کرام،
اس دورے کا یہ میرا آخری عمرہ تھا، احرام اتر گیا ہے۔ آپ احباب کی بارگاہ میں صرف اتنی دعا کی درخواست کروں گا کہ میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ کریم حکم الحاکمین جل جلالہ عظیم شانہ وہ جلد دن واپس لے کے آئے جب میں یہ احرام دوبارہ باندھ کے مکہ المکرمہ کی خوبصورت گلیوں میں واپس حاضر ہو جاؤں۔ جو تڑپتے ہیں ان پاک گلیوں میں آنے کے لیے، اللہ ان سب کی التجاات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرا آخری دن آج مکہ المکرمہ میں ہے۔ صبح کے تقریباً 3:15 ہو چکے ہیں اور یہاں 1 گھنٹہ اور 17 منٹ نماز فجر میں رہ گئے ہیں۔ تو یہ آخری اس دورے کی فجر کی نماز یہاں پہ مکہ المکرمہ میں ہوگی، اور پھر حضور علیہ السلام کے در مقدس کی حاضری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ کل کے ولاگ سفر مدینہ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔